جب بھی ہم خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں نا، کیمرے کے اس پر بیٹھے تمام ناظرین کو لگتا ہے کہ اب نیا دن کی ٹیم جو ہے ہمیں سیر کے لیے لے کے جا رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، سیر کروانے لگے آپ کو ایک میوزیم کی۔ قندھارا تہذیب اور بدھا کے نوادرات کا سب سے بڑا مرکز ہے پشاور میوزیم، جسے خیبر پختونخوا حکومت نے اصل شکل میں بحال کر کے اس کی خوبصورتی مزید بڑھا دی ہے۔ ویسے خیبر پختونخوا جو گورنمنٹ ہے وہ بڑے اقدامات کرتی ہے، چاہے سیاحت کے حوالے سے ہو جائے یا کسی بھی پرانی چیز کی مینٹیننس کے حوالے سے بات ہو جائے۔ میوزیم میں رکھے گئے نوادرات میں تو عوام کی دلچسپی ہے ہی، لیکن جب ہم اس عمارت کو دیکھتے ہیں نا تو جناب یہ بھی کسی عجوبے سے ہمیں کم نظر نہیں آتی، انتہائی اٹریکٹیو ہے اور دل کرتا ہے کہ یہاں کی سیر کی جائے۔ تو آپ کا بھی دل کر رہا ہوگا صبح صبح چائے کا کپ ہاتھ میں لے کے کہ یہاں کی سیر کریں، تو رحام یوسف زئی ہمیں سیر کروائیں گے۔ 18ویں صدی کی عالی شان طرز و تعمیر کا شاہکار پشاور میوزیم، جو انگریز دور میں ڈانسنگ ہال ہوا کرتا تھا، عمارت اصل شکل میں بحال ہوئی تو عجائب گھر سیاحوں کی کشش کا باعث بنا۔ محکمہ آرکیالوجی نے عمارت کی سیلنگ ریموو کر دی ہے، آئل بیسڈ پینٹ ختم کر کے واٹر بیسڈ پینٹ کا استعمال کیا۔ بدھا کی عالیشان مجسموں کو دامن میں لیے یہ تاریخی عجائب گھر ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے کشش کا باعث ہے۔ بدھا کی زندگی کے مختلف ادوار پتھر پر کھندہ مجسموں کی صورت میں ایک چھت کے نیچے موجود، جو ایک قیمتی اور نایاب اثاثہ ہے۔ پشاور کا یہ عجائب گھر دنیا بھر میں نوادرات کی تعداد اور معیار کے حوالے سے گندھارا تہذیب کا سب سے بڑا مرکز ہے، جس کی عمارت وکٹورین آرکیٹیکچر کا شاہکار ہے۔ یہ عجائب گھر پاکستان کے قدیم ترین عجائب گھروں میں سے ایک ہے۔ عمارت کو اصلی حالت میں بحال کرنے کے لیے انگریز دور کے پکا کلی پینٹ کا طریقہ استعمال کیا گیا۔ 1906 میں اس عمارت کو گندھارا میوزیم میں تبدیل کیا گیا، جسے اب اصل حالت میں تبدیل کر کے جشن آزادی کے دن عوام کے لیے دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ محکمہ آرکیالوجی کی جانب سے پشاور میوزیم کی اپنی اصل شکل میں بحالی سے یہ تاریخی میوزیم سیاحوں کی اور جناب اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر لیا ہے ڈائریکٹر آرکیالوجی خیبر پختونخوا ڈاکٹر سمد صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، بڑا بہترین کام کر رہے ہیں آپ لوگ، اور جشن آزادی بھی قریب ہے اور اس موقع پر دوبارہ سے میوزیم کو کھول دینا لوگوں کو ایک بڑا تحفہ دیا ہے آپ نے۔ مجھے بس صرف یہ جاننا ہے آپ سے کہ اس کی مینٹیننس میں کتنا وقت لگا، میوزیم کی اصل شکل کو بحال کرنے میں کتنے چیلنجز آپ لوگوں کو فیس کرنا پڑے؟ جی بہت شکریہ، آخر میں آپ کی آواز تو کٹ گئی، لیکن یہ جس طرح آپ نے رپورٹ میں بتایا کہ دنیا کا سب سے بڑا میوزیم ہے گندھارا آرٹ کا، اس میں 40,000 آبجیکٹس یہاں میں ہمارے پاس سٹور میں موجود ہے۔ کوالٹی اور کوانٹٹی کے لحاظ سے یہ دنیا کا سب سے بڑا میوزیم ہے۔ لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ یہ اس کی جو بلڈنگ ہے وہ بھی ایک شاہکار ہے آرکیٹیکچر کا، وکٹورین سٹائل آف آرکیٹیکچر۔ یہ پہلے جس طرح آپ نے رپورٹ میں بھی کہا کہ یہ بال روم تھا، ڈانس کلب تھا۔ 1906 میں اس کو موجودہ میوزیم کا درجہ دیا گیا، اور اس کے علاوہ یہ صوبائی اسمبلی کا پہلا سینٹر بھی رہ چکا ہے، اجلاس کے لیے پہلا ہال بھی رہ چکا ہے، مختلف پرپسز کے لیے یوز ہوتا رہا۔ لیکن پچھلے 50 سال میں انفارچونیٹلی اس کی جو ہیریٹیج ایتھینٹسٹی تھی بلڈنگ کی وہ ذرا کمپرومائز ہو گئی تھی۔ مختلف وقت میں اس میں انٹروینشنز ہو چکی تھی، جس میں ٹائلز لگ گئے تھے یا فال سیلنگ لگ گئی تھی، یا بلڈنگ جو ہے اس کی آئل بیس پینٹ کر دیا گیا تھا، اس کے جو اوریجنل آرچز تھے وہ بلاک کر دیے گئے تھے، یا اس کا جو اوریجنل ڈانس فلور تھا وہ خراب ہو گیا تھا۔ تو یہ پچھلے 5 مہینے میں خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے ہمیں اس کے لیے فنڈنگ دی ہے، اور انسٹرکشن تھی کہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے کہ پاکستان کو، خاص کر خیبر پختونخوا کو ریلیجس ٹورزم کا ایک ہب ڈکلیئر کر کے لانچ کیا جائے، تو پشاور میوزیم ریلیجس ٹورزم کے حوالے سے بہت اہمیت اس کا ہے۔ اور پچھلے 5 مہینوں میں ہم نے اس کی ریہیبلیٹیشن کی، اس کی اوریجنل حالت بحال کی ہے، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا پکا کلی انگریز زمانے میں ایک ٹیکنیک ہوا کرتی تھی جس میں پینٹ ہوا کرتی تھی، وہ ہم نے کی، جو بالکل ناپید ہو چکی ہے وہ ٹیکنیک، لوگ ابھی وہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہم نے وہاں پہ
فال سیلنگ ریموو کی, ٹائلز ریموو کیے, اس کے جو ڈانس فلور تھا اوریجنل وہ ٹیک ووڈ سے وہ ریسٹور کیے, اس کے نیچز تھے. ابھی نیکسٹ فیز میں ہم اس کے شو کیسز پراپر نیریٹو تھیمز کے لحاظ سے ورلڈ بینک گائیڈ کا ایک پروجیکٹ ہے جس میں انٹرنیشنل کنسلٹنٹ ہم نے ہائر کی ہوئے ہیں. اچھا, ان کا کام یہ ہے کہ اس میں پراپر نیریٹو کے لحاظ سے, تاکہ اگر انٹرنیشنل اور نیشنل ٹورسٹ پشاور میوزیم آئیں کوئی خاص سبق سیکھ کے جائیں کہ اس خطے نے, پاکستان نے دنیا کو کیا کنٹریبیوشن دی ہے آج سے 2000 سال پہلے, ریلیجن کے حوالے سے, تجارت کے حوالے سے, یا باقی اکانومی کے کنٹریبیوشن کیا کیا ہے اس ریجن کے, جو انفارچونیٹلی لوگ بھول چکے ہیں 9/11 کے بعد. جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم گندھارا تہذیب کی بات کریں, بہت وسیع تہذیب ہے ان کی اور بہت معلومات ایسی ہے جس کو شاید اب لوگ بھلا بھی چکے ہیں. خیبر پختونخوا تو اس کا ایک مرکز بھی سمجھا جاتا ہے کیونکہ بہت سارے رنگ ہمیں ملتے ہیں. انٹرنیشنل جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کے لیے کتنا اٹریکٹیو ہے یہ؟ جی بالکل, آپ نے بہت امپورٹنٹ کویشچن یہ پوچھا. یہ خیبر پختونخوا جو ہے جس طرح مسلمانوں کے لیے ایک سیکرڈ جگہ ہے, امپورٹنٹ جگہ ہے, اس کے علاوہ 6 سے 7 ڈفرینٹ مذاہب کے لیے خیبر پختونخوا ایک مقدس جگہ رہ چکی ہے, خاص کر بدھسٹ کے لیے. جس طرح ہم حج جاتے ہیں, مسلمان حج جاتے ہیں, اسی طرح بدھسٹ لوگ جو ہیں وہ خیبر پختونخوا ان کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے, کیونکہ یہاں پہ ان کے جو ارلیسٹ 2000 سال پہلے جو بدھسٹ سائٹس ہیں, جگہ ہیں, مقدس مقامات ہیں, وہ خیبر پختونخوا میں. اس کے علاوہ ہندوازم جو ہے, ہندو مذہب کی ابتدا جو ہے وہ موجودہ خیبر پختونخوا سے ہوئی آج سے 2000 سال پہلے, یعنی موجودہ انڈیا کے ساتھ